اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ومجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات وداجي المدهوات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح الصلاة والسلام علی السید اصل ما فی الوجود سر العافیہ کل موجود نقطۃ طائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات عزیزان گرامی، گزشتہ 4 دن سے آپ کی توجہات کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ مسلسل رحمت فرماتے رہے۔ عنوان نفس مطمئنہ تھا اور ہم نے مسلسل غور کیا نفس کی حالتوں پر، نفس کے خواص پر، نفس کی کیفیات پر، نفس کے اظہار پر۔ مجھے اس بات میں کوئی خجالت نہیں ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ اگرچہ کہ عنوان قرار پا چکا تھا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں عنوان کا کما حق حق ادا نہ کر سکا۔ یہ عنوان ہے ہی بڑا وسیع، اور یوں بھی بدن سے جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ نفس ہی کا کارنامہ ہے، وہ نفس ہی کی وجہ سے بدن اپنا اظہار کرتا ہے۔ بدن کو دیکھ کر صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف بدن کا شاخسانہ ہے، در حقیقت وہ نفس کے کارنامہ ہے، وہ نفس کی کاریگری ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ چونکہ آخری تقریر ہے، آج تقریر میری طویل نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجھے کچھ تو مواد کو سمیٹ لینا ہے، پھر مصائب کی منزل تک بھی مجھے جانا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ جیسا انسان کا ظاہر کا چہرہ ہے ایسا اس کے نفس کا چہرہ نہیں ہوتا۔ ظاہر کا چہرہ تو قدرت کی عطا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفس کا چہرہ جسے اردو ادب میں آپ کہیں تو اندر کے آدمی کا چہرہ ہے۔ اندر کا آدمی جب کسی چہرے کو پسند کرتا ہے، کسی وجود کو پسند کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اس کے نفس کا آئینہ ہے۔ میں کل کی اپنی تقریر سے تقریباً مربوط ہوا چاہتا ہوں۔ کل کی تقریر کا آخری حصہ یہ تھا کہ جب نفس کلیہ الہیہ خود اپنے روبرو یہ چاہے کہ کوئی آئینہ ہو،
اور وہ خود چاہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو یہ خواہش تو فطری ہے۔ اور پروردگار نے انسان کو بھی جو کچھ عطا کیا ہے، اس کی خواہشوں میں کچھ خواہشیں ایسی بھی ہیں فطری طور پر کہ جو اس کی اپنی طرف سے بھی اس کو ودیعت کی گئی ہیں۔ یہ جملہ شاید میں پچھلی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں آج اس کو تفصیل سے لے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا، کہ ذات واجب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی خود کو پہچانوانے کی خواہش تو خود خدا کو بھی ہے، تو اس نے ایک نور کو خلق کر دیا۔ یہ گفتگو آپ غالباً میری تیسری تقریر میں سن چکے ہیں۔ میں آپ سے، چونکہ مجھے بڑا بھروسہ ہے آپ کی ترقی یافتہ فکر پر، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نور ہی نور تھا، ہو کا عالم تھا، کچھ نہیں تھا، یکایک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا۔ تو پہچانوائے جانے کی خواہش اور اس کا ارادہ، ارادے سے پہلے خواہش ہوئی، خواہش ہوئی تو ارادہ ہوا، اور ارادے نے اگر کسی کو خلق کر دیا، کسی نور کو، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تخلیق کے بعد اس نور کو رکھا کہاں، رکھا کہاں؟ اگر آپ اوپر کہیے تو کچھ نیچے نہیں تھا، دائیں کہیے تو بایاں نہیں تھا، مشرق کہیے تو مغرب نہیں تھا، شمال کہیے تو جنوب نہیں تھا، عرش کہیے تو فرش نہیں تھا۔ اس نور کو رکھا کہاں آخر؟ نور تو ازل سے کچھ پہلے سے وقت کی کوئی تقسیم نہیں تھی، سورج نہیں تھا کہ جب آپ سمت کا تعین کر سکیں، عرش نہیں تھا کہ آپ فرش کا تعین کر سکیں، آپ کے لیے کوئی جہت نہیں تھی، کوئی سمت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھی۔ رکھا کہاں اس نور کو؟ خلق کیا، یہ تو آپ سنتے ہی ہیں، خلق کیا، رکھا کہاں؟ ابھی آسمانوں کے شامیانوں میں ستاروں کی جگمگاتی ہوئی قندیلیں نہیں تھیں، ابھی دمکتا ہوا چاند نہیں تھا، نہ ہلال تھا، نہ چودھویں کا بدر کامل تھا، نہ اندھیری رات تھی، نہ سمندروں کا تموج تھا، نہ سرب فلک پہاڑیوں کی بلندیاں تھیں، نہ سبزے کی بساط تھی۔ رکھا کہاں؟ غور طلب مسائل ہیں، تو میں آپ سے کہوں رو برو رکھا۔ رو برو رکھا، تو چونکہ اس کی اپنی کوئی مخصوص سمت نہ تھی، جدھر دیکھتا ہوں فقط تو ہی تو ہے کا عالم تھا، تو اب رو برو جو رکھا تو جدھر جدھر خالق تھا ادھر ادھر نور اول تھا۔ صلوات اللہ فرمائے پر محمد و آل محمد۔ ادھر ادھر نور اول تھا۔ اب وہ نور کا سجدہ، اس کی عطا، یہ سب تو آپ واقف بھی ہیں، میں بھی آپ کے درمیان پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اس کی تفصیل ہے۔ مگر اس خواہش کی تکمیل میں کہ میں پہچانا جاؤں، یہ نور ایک آئینہ بنا۔ بہت ذرا غور سے، ابھی یہ برخوردار کا مجھے نام تو نہیں معلوم ہے، مگر تیری آواز مکہ مدینے، تیری آواز نجف کربلا، جب آپ نے یہ کہا کہ نصیری برملا کہتا رہا، دل میں تو ہمارے بھی ہے، بات اپنی جگہ بہت خوبصورت معلوم ہوئی، اسی لیے کہ علی کے باب میں کون کیا کہتا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ کہنے پہ پابندی ہے، نہ سوچ پہ ہے، نہ فکر پہ ہے۔ میں بہت محتاط جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بدترین نقاد کو بھی اس آخری تقریر میں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا، مگر یہ کہ جب رو برو رکھا تو اس نور کو ایک آئینہ بنایا۔ اب پھر ایک جو لفظ میں دے چکا رو برو، اب ایک لفظ دے رہا ہوں پھر۔ آئینہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وہی دکھائے جو ہے،
वहां तो कुछ था नहीं ना, हु का आलम था, हु, ला इलाहा इल्ला हु। तो आईना वही दिखाए जो हु बहू हो। आईना वही दिखाए जो हु बहू हो। कभी कभी आपने ये भी देखा है कि कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जिसमें सूरत बदली बदली सी नजर आती है, बिगड़ी बिगड़ी। इसको आईना नहीं कहते। आईना वही है जो दिखाए, वही जो है हू बहू। जो अगर शक्ल बदली हुई बिगड़ी हुई नजर आए तो इसे आईना नहीं कहते, इसे फरेबे आईना कहते हैं। इसे फरेबे आईना कहते हैं। आईना और है, फरेबे आईना और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। भाई तू नूर और ये भी आलम है नूर। अब पहचाना कैसे? जहां मैं एक लफ्ज दानिस्ता रख रहा हूं, दानिस्ता। ज़ात वाजिब को भी वसीले की जरूरत पड़ी पहचानवाने के लिए। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं किस बल पे तकरीर को ले जाना चाहता हूं। खुद को पहचानवाने के लिए भी रात नहीं पहचाना गया, एक वसीले की जरूरत पड़ी। अब अगर उसको पहचानने के लिए हमको वसीले की जरूरत पड़ती है तो दुनिया को हैरानी क्या है? खल किया, आईना रूबरू रखा और उसके बाद अपने अस्मा का खलत दिया, अपने नाम का खलत दिया, अपने सिफात का खलत दिया, ये कह के कि अगर मैं बसीर तो तू भी बसीर, मैं समी तो तू भी समी, मैं खय्यूम तो तू भी खय्यूम। तमाम नामों का खलत दे के कहा कि अब भेजूं। अज़ीज़ाने करामी, मैं किसी और का क्या शिकवा करूं, क्या शिकवा करूं? हमारी खुद की मारिफत यहाँ रुकी हुई है कि हम नादे अली पढ़ते हुए ये कहते हैं नादे अलियन मजहरिल अजायब, मगर कुछ मजहरिल अजायब को समझें भी। अली मजहरिल अजायब है तो मजहरिल अजायब ही नहीं है, मजहर किरदगार भी है। मजहरिल अजायब यूं है कि मजहर किरदगार है, मजहर ज़ात वाजिब है। एक बात मैं इस तकरीर को आगे बढ़ाने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ, फिर मुमकिन है मुझे इसका मौका मिले न मिले और मैं आपसे रुखसत हो जाऊँ। हम वलीउल्लाही हैं, हम अलीउल्लाही नहीं हैं। अभी विलायत की उसतें समझ में नहीं आ रही हैं। उलूहियत की गुफ्तगू कुछ और है, कुछ और है। मगर मैं ये कहूँ कि हम शिया हैं, हमारे लिए ये एक लफ्ज काफ़ी है हमारी शनाख्त के लिए। हमको इजाफतों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शिया, ये शिया और वो शिया और उनके शिया और इनके शिया, हमको इजाफतों की ज़रूरत नहीं है। हम जिसके शिया हैं वो काफ़ी है हमारे लिए। आप महसूस करें मेरी गुफ्तगू को, आप मेरी गुफ्तगू को महसूस करें। जिसके नाम के धागे हमारी कलाइयों में बंधे हैं, ये सबूत है कि हम किससे वाबस्ता हैं। हमको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। दुनिया अपने अपने नाम के साथ इजाफतें लगाना चाहे जरूर लगाए, अपना अपना हौसला है, अपना अपना वलवला है। कल की तकरीर में कह चुका हूँ, जिसको जिससे शदीद मोहब्बत है परवरदिगार उसका अंजाम उसी के साथ करना। मेरी तकरीर में कोई नोक नहीं, कोई झोंक नहीं, मगर आज चूंकि आप तशरीफ ला चुके हैं, मैं एक जुमला दे रहा हूं, मैं ना रहूंगा, लेकिन मेरे इस जुमले को पैवस्त रखिए अपने जहन में। कभी मुसल्लमात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मुसल्लमात उसको कहते हैं जो तस्लीम कर लिए गए, सिर्फ दिमाग ने नहीं, जिसको दिल ने तस्लीम कर लिया, उसको कहते हैं मुसल्लमात। मुसल्लमात को कभी छेड़ने की कोशिश मत करो, कभी मत कीजिए छेड़ने। आगे बढ़ता हूं
اسلام میں گواہیاں کتنی ہیں؟ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جی 2 گواہیاں، اور اگر عورتیں ہوں جی 4، 1 عورت 1 مرد 2 عورتوں کے برابر 4۔ ماں نے کہا یہ تمہارا باپ ہے۔ میں پہنچا نہیں پایا آپ کو؟ کوئی گواہی ہے؟ ماں نے کہا یہ تمہارا باپ ہے، گواہی 25%۔ کوئی گواہی ہے؟ یقین آ گیا جو ماں نے کہا اس پر۔ اگر ممکن ہے کہ کوئی بدبخت DNA کروا کے اپنی توثیق کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے، مگر ممتا کی توہین ہو جائے گی۔ آپ محسوس کرنا ہے، گواہی کی ضرورت ہے۔ جو ماں نے کہا وہ مسلمات میں سے ہے، اسی طرح ہمارے لیے باپ مسلمات میں سے ہے، ہمارے لیے نبوت مسلمات میں سے ہے، ولایت مسلمات میں سے ہے، علی مسلمات میں سے ہیں، کربلا مسلمات میں سے ہے، حسین مسلمات میں سے ہیں، پیاس مسلمات میں سے ہے۔ یہ سب ہمارے مسلمات ہیں، یہ آنسو مسلمات ہیں، یہ مرثیہ مسلمات ہیں، یہ مجلس مسلمات ہیں، یہ ماتم مسلمات ہیں۔ مسلمات کو مت چھیڑو، اسلام باقی نہیں رہ جائے گا۔ اب محسوس کر رہے ہیں صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد و آل محمد۔ کوئی مسلمان عقلی دلیلیں نہیں، کربلا عقل کی میزان پہ تولے جانے والی چیز نہیں ہے۔ کربلا قلب سلیم میں احساس کا نام ہے۔ علی کی محبت میزان میں تولی جانے والی چیز نہیں ہے، ترازو میں تولی جانے والی چیز نہیں ہے عقل میزان پر۔ علی قلب سلیم میں بسنے والی ہستی کا نام ہے، اور قلب سلیم میں اگر رہتی ہے تو یہ آل محمد کی محبت رہتی ہے، یا پھر ان کے غیر سے دوری باقی رہ جاتی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کے غیر سے دوری باقی رہ جاتی ہے۔ یہ قلب سلیم ہے۔ آپ پڑھتے رہیں قرآن، آپ کو خود لطف آئے گا کہ وہ دن جب کسی کا مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، قلب سلیم کام آئے گا۔ دیدان گرامی، میں ذرا سا سہل کر کے ایک بات کر دوں، مجھے ممبر سے اپنی باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا، میں نہیں پسند کرتا اس کو۔ یہ ذکر کسی کی گفتگو کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ ممبر کوئی مسائل دنیاوی کے لیے یہ ممبر نہیں ہے، یہ ممبر کسی کے پروپیگنڈے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی ہو، کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، یہ ممبر اس کے ذکر کے لیے نہیں ہے۔ یہ ذکر صرف اور صرف آل محمد کے ذکر کے لیے ہے۔ مگر میں آپ سے یہ کہوں، آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قلب سلیم میں اس کی محبت رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسا فرد کہ جس نے بچپن میں اتنی بھوک دیکھی ہے کہ بھوک نے اتنی بھوک نہ دیکھی ہوگی۔ میرے سر پر چھت نہیں تھی، میرا گھر نہیں تھا۔ یہ حسین ابن علی کا کرم دیکھیے، مجھ جیسے غریب الدیار کا ہر شہر میں ایک گھر ہے، جس کے گھر میں جاؤں میرا گھر ہے، میرا۔ یہ صرف ایک نسبت ہے حسین کی، ایک نسبت کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسے غریب الدیار کو یوں نواز دیا۔ کبھی آزما کے تو دیکھو، حسین کو پکار کے تو دیکھو، نفس مطمئنہ کے پاس جا کے تو دیکھو، دیکھو کبھی نفس کلیہ۔ ہمارے پاس صرف ایک اسم اعظم نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے یا علی، اس کے بعد ایک اور، جب مشکل آئے تو پکارو یا علی، جب مصیبت آئے تو پکارو یا عباس، اور اگر کبھی ظلم ہو جائے تو پکارو حسین۔ اس سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ میں تقریر کو لیے چل رہا ہوں، آہستہ آہستہ میں تقریر کو لیے چل رہا ہوں۔ نفس کلیہ الہیہ تک ہم کل پہنچے۔ میں چاہتا تو یہ تھا
کہ اقتدار نفس کلیہ الہیہ بھی 2-4-5 دقیقوں میں آپ کو بتلا دوں، لیکن چونکہ نہروان پڑھ چکا ہوں اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں تاکہ مجھ سے یہ شکایت نہ ہو جائے کہ میں نے پھر پڑھ دی، مگر اس میں سے ایک ورق اٹھا لوں اگر اجازت ہو، اور ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد۔ میرے وہ احباب جو پچھلی مجلسوں میں میری شریک رہے ہیں وہ مجھے درگزر فرمائیں۔ علی کو یوں مت دیکھو، یوں مت دیکھو، اس سے تو دنیا صرف علی کو جانتی ہے، پہچانتی نہیں ہے۔ نفس کلیہ الہیہ کا وہ اختیار و اقتدار دیکھو کہ جب ذات واجب نے مظہر العجائب بنا کے بھیجا ہے تو مظہر العجائب کا عجوبہ روزگار کارنامے بھی تو دیکھو، یہ بھی تو دیکھو کہ جہاں تمہاری عقل شاید نہ پہنچ سکے وہاں تو علی کا اشارہ نہیں ارادہ پہنچ جاتا ہے۔ اشارہ نہیں، اشارہ بہت ہوتا ہے، ارادہ پہنچ جاتا ہے۔ پڑھ چکا ہوں، آپ نے بھی بیشتر مرتبہ سنا ہے، یہ میں پھر نہیں پڑھوں گا، اس کو میں نہیں پڑھوں گا کہ 9000 کا لشکر تھا، اطلاع دی گئی کہ یا علی 9000 کا لشکر آ رہا ہے، تو کہا صرف اس میں 9 بچیں گے، صاحب اختیار جانتا ہے کتنے قتل ہوں گے کتنے بچیں گے، اور کہا ادھر سے صرف 9 قتل ہوں گے، صاحب اقتدار جانتا ہے کتنے شہید ہوں گے کتنے باقی بچیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا دریا قریب ہے پار کر کے بھاگ جائیں گے، تو کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا، اور پھر اس کے بعد کہا یا 8991 کو قتل کرتے کرتے بڑی دیر ہو جائے گی، کہا شام میں ہونے شام نہیں ہونے دوں گا، شام نہیں ہونے دوں گا۔ سورج کا خرف 1/3 سفر کر چکا، میں چاہتا تو اس کو حنین سے جوڑتا مگر میں آج یہ کر نہیں پاؤں گا، جیتا رہا پھر آیا آپ کی خدمت میں تو پھر عرض کروں گا، ورنہ کوئی اور آئے آپ تک یہ بتلا دے گا۔ حنین سے بڑا گہرا ربط ہے نہروان کا۔ حنین میں جب رسول اکرم مال غنیمت بانٹ رہے تھے، کسی کو 70 اونٹ، کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 30 اونٹ، کسی کو 2 اونٹ، تو ایک طویل الخامت آدمی قریب آیا اور کہا یا رسول اللہ دیکھ لیا آپ کا عدل، سب کو 70 مجھے دو۔ دیکھیے نفس سے نفس تک، نفس سے نفس تک، میں عنوان سے ہٹ نہیں رہا ہوں مگر کیا کروں، میں تاریخ میں جو ہے اس کو تو مجھے لانا ہی پڑا۔ نفس سے نفس، نبی نے کہا یا علی اس کی زبان قطع کرو، کہا یا علی اس کی زبان قطع کرو، اس کو کہا ادھر آ، وہ گھبرایا، کہا نہیں علی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں چاہیے، کہا چل ادھر، ابھی دیکھ چکا تھا کہ ابو جردل کا کیا حشر ہوا ہے حنین میں، ابھی دیکھ چکا تھا کہ کشتوں کے پشتے کیسے لگے ہیں، ابھی دیکھ چکا تھا کہ ذوالفقار سے کیسا خون برس رہا تھا، نہیں یا علی مجھے معاف کر، کہا چل لے گئے، جہاں بہت سارے اونٹ کھڑے تھے وہاں لے گئے، لے جا کے کہا اپنے لیے چن لے جتنے اونٹ چاہیے، جتنے اونٹ چاہیے چن لے۔ وہ کانپتا ہوا کبھی صورت دیکھ رہا ہے، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے۔ میر انیس مرحوم مجھے کہاں یاد آئے، مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے۔ یہاں چاہتے تو انیس لفظ رکھ سکتے تھے، امیر جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے۔ شیر تختی سے خارج نہیں ہوتا، بحر سے گرتا نہیں ہے، وزن اس کا برابر باقی رہتا، مگر انیس ہے وہ میر انیس، میر ببر علی انیس ابن میر خلیق، جی وہ انیس ہیں، وہ انہوں نے دانستہ امیر کا لفظ نہیں رکھا،
اس لیے نہیں رکھا کہ یہ لفظ تو کبھی کبھی شب کی تاریکیوں میں کہیں کہیں چھپ کر کے بھی تو گیا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں میری باتوں کو؟ گیا ہے تو کہا کریم، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے. کریم اس کو کہتے ہیں جو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے خطاؤں کو درگزر کر کے گناہوں کو یکسر فراموش کر کے پہلے دامن دے پھر دامن کو بھر دے. کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے. تو اس نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا یہ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم دے رہا. اس نے اونٹ الگ کر لیے اور دیکھتا جاتا تھا بار بار چہرے کو کہ زبان خطا کرنے کا حکم ہے. اونٹ تو میں جمع کر رہا ہوں، اونٹ لوں یا زبان بچاؤں. جب اونٹ لے چکا تو کہا جا تیری زبان خطا ہو. کوئی اور ہوتا تو زبان کاٹ دیتا چھری سے. نفس کی آواز نفس پہچانتا ہے، رسالت کی آواز نفس پہچانتا ہے. ایسے میں ایک کوزہ پشت شخص، اس کا بھی قد لمبا تھا، پشت جھکی ہوئی تھی. اس نے آ کے غور سے پیغمبر کو دیکھا، کہا یہی ہے آپ کا عدل؟ تو نبی نے کہا مجھ سے زیادہ عدل کون کرے گا؟ اس کی گستاخی دیکھ کر وہ لوگ، دیکھیے اب میں آپ کو شخصیت رکھ رہا ہوں، مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. علی سے کسی کا کیا مقابلہ؟ لامحدود سے کسی محدود کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. ادھر کہا زبان کاٹ دو علی، اس کی زبان کو خطا کر دو. تو علی لے گئے. ادھر اس نے صرف کہا دیکھ لیا آپ کا بھی عدل. آپ کو یاد ہے نا گزشتہ سال حنین کی میری تقریر کہ صرف 10 آدمی بچے تھے 12,000 کے لشکر میں. 8 رسول کی عماری کے اطراف کھڑے تھے. ایک رسول تھے 9، ایک علی تھے 10، اور تو کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں. ارے کس کو کیسے کیسے خطاب دینے والے؟ کوئی ایک نام تو بتاؤ. بدر میں بتاؤ، احد میں بتاؤ، خندق میں بتاؤ، خیبر میں بتاؤ، حنین میں بتاؤ. بتاؤ تو صحیح، کوئی نام تو بتاؤ. عزیزان گرامی، شاید مجھ پر یہ الزام لگ جائے کہ بھئی یہ ہمیشہ علی ہی کا قصیدہ پڑھتے. میں آپ سے ایک بات کہوں، فرض کر لیجئے کہ میں آپ میں سے کسی کے پاس مہمان ہوا، یا کہیں اور آپ اور میں دونوں مشترک ہو کے کسی دعوت میں گئے، کھانا بہت اچھا تھا. تو نکل کر میں نے کہا کہ بھئی واہ کھانا بہت اچھا تھا. تو سب نے کہا ہاں ہاں کھانا بہت خوش ذائقہ تھا. پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد یا دوسرے دن میں نے پھر کہا کھانا بہت اچھا تھا. کہا ہاں کھانا بہت اچھا تھا. پھر تیسرے دن میں نے وہی تکرار کی. چوتھے دن میں نے وہی تکرار کی. تو اب میرے دماغی صحت پر شک ہونے لگے گا کہ یہ ایک ہی بات بار بار کیا کہہ رہا. اس لیے کہ جو بات گزر گئی اس میں کوئی تازگی باقی نہیں رہتی، شگفتگی باقی نہیں رہتی، خیال کی نظرت باقی نہیں رہتی. جو شعراء شعر کہتے ہیں ایک ہی خیال کو بار بار اس لیے نہیں باندھتے کہ اس میں نظرت باقی نہیں رہتی. مگر یہ علی کا نام اور علی کے کام ایسے ہیں کہ 1400 برس گزر گئے، وہی تازگی ہے، وہی شگفتگی ہے، وہی ہجرت ہے، وہی بدر ہے، وہی احد ہے، وہی خندق ہے، وہی خیبر ہے، وہی تازگی ہے، وہی شگفتگی ہے، وہی علی ہے. آپ نے محسوس کیا کہ یہ ہے. تو اب وہ جو گیا تھا آ کے جس نے سوال کیا تھا، تو ایک صاحب شاید کہیں آپ کے دماغ کے گوشے میں تاریخ کے حصے میں یہ نام بھی ہو کہ وہ ہمیشہ تلوار بے وقت نکالتے تھے، وقت پہ نہیں نکالتے تھے. شاید آپ کے ذہن میں رہا ہو یہ نام. نا وقت تو ہمیشہ تلوار نکالتے تھے. سنتا ہوں کہ ہمیشہ ان کی تلوار کند رہی. سنتا ہوں تو وہ نا وقت نکالتے تھے، وقت پہ. تو انہوں نے فوراً تلوار نکالی. کہا رک جاؤ، چھوڑ دو اسے. نبی نے کہا چھوڑ دو اسے.
یہ پھر آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ علی کو طرف دیکھا، علی مسکرائے، کہا یا رسول اللہ میں تو ہوں نا، میں تو ہوں۔ جب نہروان کی منزل آئی دیکھا وہی آ رہا ہے، وہی آ رہا ہے گروہ کے لے کے، تو علی نے دور سے دیکھ کے کہا میں تجھے پہچان گیا، تیرا وقت اب آیا ہے۔ وہ رسول جانے یا علی جانے، وہ نور اول جانے یا آئینہ جانے، آپ محسوس کریں صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد و آل محمد۔ میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تلوار کیسی چلی، کس رنگ سے چلی، کس ڈھنگ سے چلی، کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا، میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ پڑھ چکا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نہیں دہراؤں گا، مگر میں جس چیز کے لیے ایک پیراگراف اٹھا رہا ہوں، بس ایک پیراگراف کی حد تک ہے نہروان سے، کہ ابھی روشنی کا شہزادہ شب کے تعاقب میں اس البیلی شام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا سفر طے کر کے سوئے مغرب جایا چاہتا تھا، اور وہ نامراد ایسی کہ زلف برہم سنبھال کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتی تھی کہ ہجر میں اس کو اور تڑپانے میں مزہ ہے۔ ابھی سورج غروب ہوا چاہتا تھا، جنگ جاری تھی، شام نہیں ہونے دوں گا، شام۔ کہا یا علی بہت دیر ہو جائے گی، بہت دن لگ جائیں، کہا نہیں شام نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ادھر شاہ قور چہرہ سرخ ہو چکا ہے، چہرے پہ اضمحلال کے آثار آ چکے ہیں، مغرب میں ڈوبا چاہتا ہے، آدھا ڈوب گیا، کچھ اور ڈوب گیا، کچھ اور ڈوب گیا، بس آنکھیں رہ گئی تھیں اس کے کہ شاید شام اب نظر آ جائے، کہ اب نظر آ جائے، ڈوب رہا۔ اب جب آنکھیں بھی ڈوبنے کے قریب آئیں، بس پیشانی کا ایک گوشت آتا رہ گیا، آخری فرق کو ختم کر کے اب دیکھا تو صرف ایک لکیر باقی رہ گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی نے سورج کو بھرا، آپ جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی نے سورج کو بھرا، وہ تو آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، مگر اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے میرے ہم عمر افراد کا خیال نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے یہ جو شاداب نسل میرے سامنے ہے، یہ 21ویں صدی جن کی صدی ہے، یہ جو علم کی صدی میں ترقی پہ جا رہے ہیں، جن کا ہر گام ترقی پر ہے، یہ ستاروں پہ کمندیں ڈالا چاہتے ہیں، یہ اپنے خلائی جہاز بھیج کے تجربے کر رہے ہیں کہ ساؤتھ پول کی سرفیس کیسی ہے، خدا ان کو یہ صدی مبارک کرے، یہ ترقی تم کو مبارک ہو، مگر یاد رہے جاؤ جس سیارے پہ چاہو جاؤ، دنیا نے یہ تمہارے لیے ہی اللہ نے دنیا خلق کی ہے، روکا نہیں ہے تم کو علم سے، جاؤ کہیں جاؤ، مگر یاد رکھو مولا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ میں ان کے لیے یہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، صرف ان کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، نئی نسل کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ ہی کی زبان میں پڑھ رہا ہوں، آپ ہی کے لہجے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ پوری گیلیکسی، یہ پورا نظام شمسی، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ جو ہماری گیلیکسی ہے، یہ سورج، اس کے اطراف عطارد، یہ زہرہ، یہ مریخ، یہ نیپچون، یہ پلیٹو، یہ جتنے سیارے ہیں، اگر آپ اس کو نظام شمسی میں، کمپلیٹ گیلیکسی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گیلیکسی کے پورے بڑے میپ پر ایک سوئی کی نوک سے زیادہ اس پوری گیلیکسی کو جگہ نہیں ملے گی، اتنا ہے، اتنی بڑی گیلیکسی، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات، اور کائنات میں ابھی کتنے وجود ہیں یہ تو سائنس دریافت بھی نہیں کر سکی، بہت زیادہ سے زیادہ تم آئنسٹائن تک جاؤ گے، بہت زیادہ ہو گیا تو تم وہ کیا ہے وہ ابھی جو گزر گیا اسٹیفن ہاکنگ کی تھیئریز میں بلیک ہول تک جاؤ گے، وہیں تک دیکھو گے، ابھی اس سے زیادہ تو نگاہ نہیں گئی۔ مگر یہ
کہ کوئی نہ کوئی مخلوق کہیں نہ کہیں ہے. پتھر ہے تو ہے, نبات ہے تو ہے, پیڑ ہے تو ہے, پودا ہے تو ہے, گھاس ہے تو ہے, کیڑے ہے تو ہے. ابھی زمین پر کتنی مخلوق ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا انسان کو. کتنے بیکٹیریا ہیں ابھی ان کا پتہ نہیں چل سکا انسان کو. یا بیان کیا تھا بیکٹیریا کے تعلق سے چھٹے امام نے بیان کیا تھا کہ آج ہم سن رہے ہیں. میں اب اس موضوع کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا. یہ علم سب کا سب چھٹے امام کی خیرات ہے دنیا کے لیے, خیرات ہے دنیا کی. بس صرف وہاں نہیں جانا ہے, وہاں تک تقریر کو میں نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں پھیل جاؤں گا تو شاید میری صحت ساتھ نہ دے کہ میں تقریر کو سمیٹ سکوں. پھر ایسے میں ایک درود ارشاد فرمائیے بر محمد و آل محمد. میرے پاس کچھ وقت تو ہے, میرے پاس کچھ وقت تو ہے, یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی سن لیجئے, پھر شاید اس طرح سے میں آپ سے گفتگو کر سکوں نہ کر سکوں. ہر وجود کی, اب تک آپ نے نفس سنے, نفس نباتیہ نامیہ نباتیہ سنا, نفس حسیہ حیوانیہ سنا, نفس ناطقہ قدسیہ انسانیہ سنا, نفس کلیہ الہیہ سنا. اب ذرا روح پر ایک طاہرانہ نظر, ڈیٹیل نہیں, تاکہ آپ کو معرفت معصوم میں کچھ تو ملے. بھائی دیکھیں, مجھے بڑا احساس رہتا ہے اس بات کا کہ اتنا بڑا مجمع اگر گھر سے چلا ہو مجھے سننے کے لیے تو آدھا گھنٹہ اس کو راستہ طے کرنے میں لگا. سمجھتا ہوں میں کہ 200 لوگ ہیں, اگر یہاں آدھا گھنٹہ اس کو فاصلہ طے کرنے میں لگا, 1 گھنٹہ اس نے مجھے سنا, پھر آدھا گھنٹہ وہ گھر کو گیا, 2 گھنٹے. تو میں اگر آپ کے 400 گھنٹے ختم کر جاؤں اور آپ کو کچھ نہ ملے تو میں تو بڑا مجرم ہوں. میں تو ممبر پر بڑا مجرم ہوں کہ آپ کے 400 گھنٹے زندگی کے لے کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک طاہرانہ نظر کم سے کم اتنا قبول ہو جائے, اتنا میرا قبول ہو جائے. ہر وجود کی ایک روح ہے. آپ کو یاد ہے پہلی تقریر میری روح کیا ہے؟ امر رب ہے. لیکن ہر وجود کی استعداد کے حساب سے اس کی روح ہے. 3-4 منٹ ہے یہ خوش تقریر, میں واپس مجھے وہاں آنا ہے نہروان پہ جہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تقریر. ہر وجود کی اپنی ایک روح, پتھر کی روح انسان کے لیے نہیں. بھئی آپ نے اردو کا یہ محاورہ تو سنا ہوگا, بڑی بوڑھیاں عموماً کہتی ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. جی, تو جیسا وجود ویسی روح. پتھر میں بھی ایک روح ہے, اسے کہتے ہیں روح جمادی. اگر روح اور زندگی نہ ہوتی تو وہ زمین سے اپنی غذا اخذ کر کے اپنے آپ کی پرورش نہیں کر پاتا. آپ کو میں صفی اورنگ آبادی کا ایک شعر سناؤں. کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. اس پتھر کی بھی روح ہے, اس کیڑے کی بھی روح ہے. جی, اس کو کہتے ہیں روح جمادی. اس سے افضل و برتر, غور سے مجھے سنیے, اگر آپ نے اس وقت مجھے 1 لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیا تو پھر آپ مجھے پا نہ سکیں گے. اس پتھر سے جو افضل روح ہے وہ پودوں میں, درختوں میں, گھاس کی پتی میں جس میں نمو ہے وہ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں روح نباتی. روح نباتی روح جمادی سے برتر ہے. اب اس کی خصوصیات کیا ہیں یہ سب کسی اور وقت, مگر آج میں اتنا سن لیجیے. اس سے برتر جو روح ہے وہ ہے روح حیوانی. اس سے اوپر جو روح ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان ہے, مگر انسان میں یہ سب چھٹے امام ہی کے اقوال ہیں, میں وہیں سے لے رہا ہوں, کوئی میری تحقیق نہیں ہے. یہ انسان میں 3 ارواح پائی جاتی ہیں. غور سے مجھے سنیے, 3 ارواح. ایک ہے روح القوت,
ایک ہے روح الشہوت اور ایک ہے روح البدن. ہر انسان روح القوت جس کی وجہ سے انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے. روح الشہوت جس سے طعام کی نئے نئے ذائقے دیکھتا ہے، نکاح کرتا ہے. یہ روح البدن جس سے جنگ کرتا ہے، جدل کرتا ہے. یہ انسانوں میں ہے. مگر مومنین میں ایک روح اور پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں روح ایمان. میں پہنچا سکا آپ کو؟ روح ایمان یہ تینوں ارواح کو قابو میں رکھتی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو یہ روحیں اپنا تجاوز کر کے استدراج کرے، تبذیر کرے، طغیان کرے، ظلم کرے. جی روح ایمان ان ارواح سہکانہ کو قابو میں رکھتی ہے. کیا لوہا اسی کی عطا، آگ اسی کی عطا، ہاتھ میں سنائی اسی کی عطا. لیکن اگر لوہے کو خنجر بنایا جائے تو روح ایمان روک کے کہے کہ نفس انسانی محترمہ خنجر نہ چلے. دیا سلائی میں لکڑی اسی کی ایجاد، بارود اسی کی ایجاد، ہاتھ میں سنائی اسی کی ایجاد، ایجاد کی قوت اسی کی ایجاد. ہم نے ایجاد کچھ نہیں کیا، ایجاد تھی، ہم نے اس کو کام میں لیا. لیکن اس سے چراغ جلے تو خیر ہے. روح ایمان یہ کہتی ہے اگر چراغ جلے تو خیر ہے، کسی کا گھر جلے تو شر ہے. یہ ہے روح ایمان. اب اس سے اوپر ایک اور روح، وہ ہے روح القدس. یہ روح عام انسانوں سے متعلق نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے مختص. آپ کو یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے نا، سورہ تو یاد ہے آپ کو، سورہ خطرہ آپ کو یاد ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور ہے، روح اور ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں میں کس بل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں تقریر کو. روح القدس انبیاء سے متعلق ہے. ذرا ایک نظر ان کے درمیان سے ہم ڈالتے ہوئے آخری منزل پہ آ جائیں. اب یہاں روح جمادی اور روح نباتی. جب روح جمادی ترقی کرتی ہے، روح جمادی جب ترقی کرتی ہے تو روح نباتی کے قریب پہنچ جاتی ہے. غور سے مجھے سنیے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ ٹاپک بہت ٹف ٹاپک کو میں نے چھیڑ دیا ہے آخری مجلس میں، مگر میری مجبوری کو بھی آپ غور فرمائیں. روح جمادی جب ترقی کرتی ہے تو روح نباتی کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور اس پہ شائبہ ہے روح نباتی کا. ہے جماد مگر شائبہ ہے نبات کا. مثلاً مرجان. کیوں جناب راجہ صاحب، آپ کو تو بڑا نگینوں کا شوق ہے اور اس کی پرکھ بھی. مرجان ہے بوٹانیکل. جمادی روح جب نبات کے قریب پہنچے تو دونوں کے درمیان ہے. میں پہنچا پا رہا ہوں آپ حضرات تک کے جی. اور روح نباتی اگر ترقی کر کے روح حیوان کے قریب پہنچے تو نباتات میں حیوانوں کی سی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے اس قسم میں زندگی. آپ میں سے آپ نے تو سنا ہوگا افریقہ کے وہ پودے جو جانوروں کو جذب کر لیتے ہیں، وہ تو آپ نے سنا ہوگا. مگر آپ کا روز کا دیکھا ہوا بتلاؤں، سورج مکھی کا پھول سورج کے ساتھ ساتھ شام تک سفر کرتا ہے. شام کو سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پورے وجود کو سمیٹ کر دوسری صبح سورج کے استقبال کے لیے پھر رخ موڑ لیتا. رخ موڑتے ہوئے تو سب نے دیکھا، اس رخ کو اپنے آپ کو سمیٹ کر رخ موڑنے میں سورج مکھی کے پھول کے نفس پر کیا کر گزرتا ہے یہ بھول جاتا. روح نباتی روح حیوانی کے قریب. روح حیوان جب ترقی کر کے انسان کے قریب پہنچتا ہے تو اس میں انسانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. مثلاً سرکار کا ناخا، مثلاً ذوالجناح، مثلاً عابد بیمار کا اونٹ.
ان تمام جانوروں کو کبھی نہ نبی نے نہ امام نے کہا نہیں کہ کہاں جانا ہے. سواری کا جانور جانتا تھا کہ مولا کی مرضی کیا ہے. مجھے انسانوں پر حیف کہنے کو جی چاہتا ہے. ایک جانور تو مرضی ہے مولا کو پہچانے. حیف ہے ان انسانوں پر. عزیزان گرامی، علی کو پہچاننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. پہلے انسان بنے پھر علی سمجھ میں آئیں گے. پہلے انسان بنے پھر علی سمجھ میں آئیں گے. پھر سمجھ میں آئیں گے علی. تو حیوان انسان، لیکن انسان ایمان کی روح القدس تک نہیں جا سکتی. ایک منزل ہے، بس اس منزل کو گزار دوں پھر میں وہاں چلا جاؤں مہربان کے پاس. روح القدس کی نگاہ صرف لوح محفوظ اس بات تک رہتی. میں آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھاؤں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لوح محفوظ اس بات اس کو کہتے ہیں کہ ایک تختی کو کہتے ہیں لوح، جس پر تمام مقدرات و واقعات کائنات کے پورے ہونے والے ہیں، وہ جہاں لکھے ہوتے ہیں آسمانوں پر، عرش پہ، معلیٰ پر، اس کو کہتے ہیں لوح. یہ لوح دو طرح کی ہے. ایک ہے لوح محفوظ بات، یعنی جہاں لکھا جائے پھر مٹایا جائے پھر لکھا جائے. ایک ہے لوح محفوظ جو اس وقت محفوظ ہے. لکھا گیا کہ یہ شخص، روح القدس کی نظر لوح محفوظ تک ہے. روح القدس سے اوپر ایک اور روح ہے جسے کہتے ہیں روح اعظم. میں رک گیا، اب اور آگے تقریر نہیں ہے. روح اعظم، یہ روح فقط معصوم مطلق سے متعلق ہے. یعنی یہ 14 معصومین کے سوا کسی کو میسر نہیں. بہت خاموشی سے سن رہے ہیں آپ، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس انہماک میں اس حصے کو سننا. لوح محفوظ، انبیاء کی نظر لوح محفوظ اس بات تک ہے. عیسیٰ کے سامنے ایک لڑکی لائی گئی، انہوں نے دیکھ کے کہا یہ شب زفاف مر جائے گی. مری نہیں. پھر لائی گئی تو کہا آپ نے کہا تھا کہ مر جائے گی لیکن مری نہیں. کہا صدقہ دیا ہوگا. اگر یہی لڑکی ہمارے معصومین اور ائمہ کے سامنے لائی جاتی تو وہ یہ کہتے یہ لڑکی مرنے والی ہوگی، صدقہ دے گی اور بچ جائے گی، اس لیے کہ ان کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں اگر معصوم کے سامنے لائی جائے تو یہ کہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے آہستہ آہستہ مجھے سمجھ لیجئے، یہ مسائل تشنا مت چھوڑیے، مجھے آج تشنا مت جانے دیجئے چھوڑ کے آپ کو. آپ یہ محسوس کیجئے کہ اگر مقدر ایک مرتبہ لکھ دیا تو لکھ دیا. آپ ایسا مت سمجھیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر دعا کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ایک مرتبہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا، وہ بدل نہیں سکتا تو دعا کی ضرورت کیا ہے؟ صدقے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن دعا چاہے انسان کتنی ہی کرے، ریا کی آمیزش کی وجہ سے پہنچے نہ پہنچے، وسیلہ ایسا چاہیے. آپ نے محسوس کیا، وسیلہ ایسا چاہیے جس وسیلے کو آپ تھامیں تو یہ دیکھ کے تھامیں کہ اس کے پاس قدرت کاملہ ہے، یہ سورج کو پلٹا سکتا. جی میں یہاں سے لوٹا تھا ادھر، پھر میں واپس پلٹ کے یہاں آیا. اب آپ سے یہ عرض کروں،
کہ سورج کو پلٹایا، یہ میں 1000 مرتبہ بھی اگر کہوں تو یہ کوئی ایسا بڑا کام تو نہیں ہے علی کے لیے. علی کے لیے تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے. جس کے وسیلے سے پوری کائنات تخلیق پائی ہو، اس کے لیے کیا کام ہے؟ کیا کام ہے یہ؟ اس کے لیے کیا کام ہے یہ؟ ایسا کیا کام ہے یہ؟ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، غالباً پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مگر میں اب پھر نئی طاقت سے اور نئی جہت سے کہہ رہا ہوں میں، کہ اس کائنات میں ان گنت وجود ہے. میں کروڑوں نہیں کہہ رہا ہوں، اربوں نہیں کہہ رہا ہوں، کھربوں نہیں کہہ رہا ہوں. انفینٹی نمبر کہ جس کی گنتی نہ ہو سکے ہم سے. ورنہ تو علی سے ہر اس شے کو کا علم ہے، شے کا نہیں، شے کی ماہیت کا علم ہے. صرف ریزے کا علم نہیں ہے، کنکر کا علم نہیں ہے، ذرے کا علم نہیں ہے، ذرے کے جگر چیر کے نکلنے والے آفتاب کا علم ہے، اس کی روشنی کا علم ہے، نیوکلیائی نظام کا علم ہے، اس کی چمک کا علم ہے، اس کی دمک کا علم ہے، اس کی حیات کا علم ہے، اس کی موت کا علم ہے. ہماری نظر کی بات کرتا ہوں، ہماری نگاہ میں ابھی نہیں ہے، مگر ان گنت وجود، ہر وجود کے ساتھ اس کا ایک شعور. اب میں شعور کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. کانشیس آئی مین، اس کا اپنا ایک کانشیس ہے، اس کا اپنا ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے. عزیزان گرامی، ہمارے اندر بھی ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے. اگر میرے تمام حضرات، میرے احباب جو مجھے سن رہے ہیں، سب فجر کے آتی ہیں، ان میں سے شاید کوئی الارم نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ انٹرنل کلاک سسٹم جگہ دیتا ہے، جاگو فجر کا وقت آیا. میرا کیا، آپ کا کیا، ملک کا انٹرنل کلاک سسٹم اس کو جگہ دیتا ہے کہ وہ بانگ دینے لگتا ہے. پرندوں کا انٹرنل کلاک سسٹم ہے، جانوروں کا انٹرنل کلاک سسٹم ہے، ہمارا ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے. بھوک لگے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انٹرنل کلاک سسٹم یہ کہہ دیتا ہے کہ بھوک لگی ہے، تم کو غذا چاہیے. یو آر لوزنگ یور بلڈ شوگر، now you go and have a piece of bread to add the sugar in your body. انٹرنل کلاک سسٹم کا یہ الارم ہے، کسی خارج کی ضرورت نہیں ہے. یہ انٹرنل کلاک سسٹم میرا خیال ہے، مجھے یاد تو نہیں پڑتا، شاید 1977 یا 1978 میں کمپلیٹ سولار ایکلپس ہوا تھا. حیدرآباد سے کوئی 26 کلومیٹر دور اس کا آربٹ تھا. دنیا بھر کے سائنسدان وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. ٹوٹل سولار ایکلپس یعنی مکمل، ڈائمنڈ رنگ نہیں، دا کمپلیٹ سولار ایکلپس، کمپلیٹ. یہ دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان آئے تھے کہ دیکھیں اس وقت پودوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. بوٹینیکل ایکسپرٹس آئے تھے. جانوروں پر کیا اثر پڑتا ہے، اینیمل ایکسپرٹس آئے تھے. انسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے، کارڈیالوجسٹ آئے تھے کہ دیکھیں دل کی حرکت پر کیا اثر پڑتا ہے. سائیکیٹرسٹ آئے تھے کہ دیکھیں لوناٹک پیشنٹس پہ کیا اثر پڑتا ہے. تمام ماہرین امراض، تمام سائنٹسٹ سرجاپور اس جگہ کا نام تھا، وہاں جمع ہوئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس پہ کیا اثر پڑتا ہے. جب 5 بجے کا کچھ وقت تھا، وہ مکمل سورج گرہن کا، جب سورج کے قرص کو گر گیا اور اندھیرا پھیل گیا تو پرندے آشیانوں کی طرف لوٹ کے آنے لگے. قریب آتے تھے تو میرا دیکھا ہوا میں کہہ رہا ہوں، میرا دیکھا ہوا، میرا آبزرویشن ہے. پرندے آشیانوں کی طرف لوٹ کے آتے تھے، پھر واپس پلٹ جاتے. دھندل کا یہ کہتا تھا کہ شام ہو گئی، انٹرنل کلاک سسٹم کہتا تھا شام نہیں ہوئی. ماحول بتا رہا تھا، ملگجا اجالا بتلا رہا تھا کہ شام ہو گئی. انٹرنل کلاک سسٹم کہہ رہا تھا کہ ابھی شام نہیں ہوئی. یہ شام نہیں تھی، فریب شام تھا. یہ
شام نہیں تھی، فریب شام تھا. وہ آئینہ نہیں ہوتا، فریب آئینہ ہے. یہ شام نہیں تھی، فریب شام. فریب شام. اب آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو میری اس وقت گواہی کے موقف میں ہوں گے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ کبھی فار ایسٹ کو گئے ہوں گے، کبھی فار ویسٹ کو گئے ہوں گے. جب آپ ادھر چلے جاتے ہیں، فار ایسٹ کو یا فار ویسٹ کو یا امریکہ کو یا ادھر کوریا کو، تھائی لینڈ کو، کہیں آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں جو وقت رہتا ہے آپ کے حساب سے تو وہ وقت بدل جاتا ہے، لیکن وہاں وقت کچھ اور رہتا ہے. اور اگر یہاں سے آپ امریکہ جائیں، دن میں چلیں، شام ہونے کے بعد آپ کا انٹرنل کلاک سسٹم تو یہ کہتا ہے شام ہو گئی، مگر وہاں سورج پورے نوکے نظام پہ لگا ہوا رہتا ہے. اور آپ سونا چاہتے ہیں مگر دن ہے. آپ کا انٹرنل کلاک سسٹم ایڈجسٹ نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں جیٹ لیگ. اور اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوتے آپ کو کچھ دن لگ جاتے ہیں. اب ہو چکی تقریر، بس 2 ہی جملے ہیں، پھر اس کے بعد میں ایک سانس لوں گا. اب موجودہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو 2 جملے کہہ کے تقریر آپ کے حوالے کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے میرا کام. میں کر چکا تقریر. سورج کا آخری کنارہ باقی تھا. اب میں کہوں علی نے ارادہ کیا یا علی نے اشارہ کیا؟ اشارے اور ارادے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو علی نے فقط سورج کو نہیں ابھارا. مجھے غور سے سنیے، آپ نے اب مجھے چھوڑ دیا تو میری محنت رائے کہاں جائے گی. علی نے صرف سورج کو نہیں ابھارا، کائنات کے جتنے وجود ہیں ان کے انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی سے ریٹارڈ کیا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کرے. اس تقریر کے اس حصے کو دہرانا مقصود نہیں تھا. میں اختیار و اقتدار نفس کلیہ الہیہ بتلانا چاہتا تھا کہ کہاں کہاں تک علی کے اشارے کی رسائی ہے، کہاں کہاں تک ذات واجب نے کہاں تک رسائی دی ہے، کہاں تک علی کی رسائی. اب ایک اور جملہ کہہ کے میں اپنی تقریر کے آخری حصے پر چلا جاؤں. میرا وقت تقریر ختم ہو رہا ہے. پھر روز کی طرح آپ سے تھوڑے سے وقت کے لیے توسیع طلب ہوں. آج آخری دن ہے، یہ زحمت برداشت کر لیجئے میری خاطر. آپ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. میں ایک رب دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد واپس آنا چاہتا ہوں. جو وعدہ آپ سے میرا ہے اس کو بس مکمل کر دوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت، آپ کو بہت زحمت دے رہا ہوں. ابھارا، نماز ادا کی، کچھ تو وقت لگا ہوگا. آفتاب ہاتھ باندھے، جو کبھی کسی کی نہیں سنتا آج ایسی سننی پڑی کہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے کہ کب مرضی شاہ مشرقین ہو اور کب جاؤ. یوں کھڑا ہے سورج اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے، جیسے کسی شہنشاہ کے دربار میں دربان کھڑا ہوتا ہے. یوں کھڑا ہے دست بستہ کہ کب اشارہ ہو اور کب مرضی ہو تو کب چلوں. بس دست بستہ کھڑا، ورنہ کب اس نے کس کی مانی ہے. جب سے آیا ہے آسمان پر کبھی کسی کی نہیں مانی. ایک مرتبہ رسول کی مانی، ایک مرتبہ علی کی مانی. جی یہ ہے اختیار. تو کچھ تو وقت لگا ہوگا نماز پڑھنے. اب یہ جملہ ہے. ادب دوست حضرات، اہل زبان، آپ کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں. پھر لا کے
اب یہ جملہ ہے، اسے آپ رکھیں، میں ایک سانس لے لوں. وقت کو لا کے نماز ادا کی، وقت کو لا کے وقت کے دامن میں یوں پیوست کیا کہ پیوند نہ لگے. بلند صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد. جی ہو چکی میری تقریر، ہو چکی میری تقریر، لیکن نفس کلیہ الہیہ کو نفس مطمئنہ تک پہنچ کے قیامت تک نہیں ابد تک جانا ہے. قیامت از این انٹرم اسٹیج، درمیانی ایک وقت ہے، اس کے بعد تو فیصلے ہیں. قیامت میں تو فیصلے ہیں، کس کو کہاں کب تک رہنا ہے، کس کو کہاں کب تک رہنا ہے، فیصلے. مگر وہاں تک جانا ہے، نفس مطمئنہ کو وہاں تک جانا ہے، وہاں تک. ایک اختیار تو میں نے یہ بتلا دیا نفس کلیہ الہیہ کا، اب ایک اختیار نفس مطمئنہ کا بھی دیکھ لیا. حسین کے اختیار میں کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے حسین کے اختیار میں. بہت سے سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کی طرف سے، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. وہ یہ کہ کیا حسین مختار کائنات نہیں تھے؟ آپ کہتے ہیں مختار، تو کیوں نہیں ایک زلزلہ آیا اور ختم ہو گئے؟ کیوں نہیں فرات سیلاب بن کے آئی اور پانی سے پیاس بجھ گئی؟ کیوں نہیں زمین پھٹ پڑی اور وہ فوج سما گئی؟ یہ کئی سوالات اٹھتے ہیں آپ کے ذہن میں نہیں، لیکن یہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے. میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں نہیں، اختیار رکھ کے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ ابھی تو نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تو نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ جو دیکھتے تو قدموں پہ گر کے کہتے تھے تم خدا ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں میں تقریر کو کس بل پہ لے جا رہا ہوں؟ یہ کہتے کہ تم خدا ہو. حسین نے صبر کر کے ظلم سہ کے ان لوگوں کو اس حدود تک آنے نہیں دیا. اگر یہ کہہ دیتے تم خدا ہو، آج توحید کا کیا ہوتا؟ کیا ہوتا آج توحید کا؟ حسین نے پورا گھر دیا. یہ آوازیں مجھے آتی ہیں، مقصد کربلا کو جانو، مقصد کربلا کو پہچانو. اس سے بڑا کیا مقصد ہے کربلا کا کہ حسین توحید کو بچا گئے. ایک توحید کو بچانا ایسا ہے کہ حسین نے انبیاء کی پوری زحمتوں کو بچا لیا، نبوت کو بچا لیا، کعبے کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، وحی کو بچا لیا. اسی لیے تو دنیا کی سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر کم سے کم اتنا تو کرو کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر تو دیکھ لو کیا لکھا ہے. میری نہ مانو نہ مانو کہ شاہ ہست حسین بادشاہ. عزیزان گرامی ایک جملہ مجھے یاد آیا، میں کہہ کے یہ ربائی پڑھ دوں. کبھی آپ گئے ہوں اجمیر تو گئے ہوں، نہ گئے ہوں تو میں سنا دوں کہ وہاں جو بھکاری بیٹھتے ہیں، خواجہ اجمیری کے دروازے کے پاس جو بھکاری بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواجہ کے نام پہ دے دو. ان مانگنے والوں کو بھی یہ یقین ہے یہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی اسی در کا بھکاری ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں گیا. آپ محسوس کر رہے ہیں. نسبتوں کو دیکھیے، وسیلوں کو دیکھیے، یہ جانتے ہیں. اور انہوں نے کہا شاہ ہست حسین
بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست جدید، حقا کے بنا الہ الہ، بنا بقا الہ الہ نہیں، بنا الہ الہ ہست حسین۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تم نے پنجتن کا نام نہیں لکھا، نہ لکھا تاریخ میں خواجہ صاحب کا تو لکھا ہوگا، اتنی بھی کیا عصبیت ہے کہ ایک حسین کا نام اگر ڈیوڑی پر لکھا گیا تو تم نے تاریخ سے نام ہٹا دیا، نام ہٹا دیا۔ ایک اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا، اتنی مظلومیت، اور آج مگر سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ کیا؟ 2 یا 3 منٹ، پھر ماما صاحب پڑھ دوں، 2 منٹ یا 3 منٹ، اب زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کلمہ تمام مسلمان پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ سب کے پاس۔ تو میں پوچھوں، محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ اگر تھے سمجھیں تو آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، ایوب بھی تھے، یوسف بھی تھے، سبھی تھے۔ اگر ہیں تو دفن ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا۔ صرف ایک دن تم نے چھوڑ کے اتنی غلطی کی کہ آج تک تم کو سلسلہ نہیں مل رہا ہے، جس میں محمد یثرب کی زمین میں ہے، لیکن 11 ہجری سے 40 ہجری تک علی نے یہ کہہ کے دنیا کو بتلایا کہ میں ہوں۔ ایک جملہ مجھ سے چھوٹ گیا تھا، 3 جملے میں نے علی کی زندگی کے سنائے تھے، ایک جملہ میں نے روک لیا تھا آج سنانے کے لیے، وہ 3 جملے تو آپ سن چکے۔ چوتھا جملہ یہ تھا، سب کے سب ساتھ چھوڑ چکے تھے مگر میں اکیلا نور الہی کی شمع لے کر آگے بڑھتا چلا۔ یہ آخری جملہ تھا علی کی زمانے کا۔ علی نے 40 ہجری تک خدمت کی، زمانہ ختم ہوا 40 ہجری، اس کے بعد حسن آئے، زمانہ ختم ہوا 55 ہجری، اس کے بعد حسین، زمانہ ختم ہوا 61 ہجری، اس کے بعد عابد بیمار، زمانہ ختم ہوا 95 ہجری، اس کے بعد امام محمد باقر، زمانہ ختم ہوا 120 ہجری، اس کے بعد امام جعفر صادق، زمانہ ختم ہوا 148 ہجری، اس کے بعد امام موسی کاظم، زمانہ ختم ہوا 202 ہجری، اس کے بعد امام علی الرضا، زمانہ ختم ہوا 220 ہجری، اس کے بعد امام محمد تقی، زمانہ ختمہ 248 ہجری، اس کے بعد امام علی النقی، زمانہ ختمہ 260 ہجری، اس کے بعد 248 ہجری، اس کے بعد امام حسن عسکری، زمانہ ختمہ 260 ہجری۔ اب اس کے بعد زمانہ ختم نہیں ہوتا، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا ایمان۔ کر رہے ہیں، یہ ہے تسلسل، یہ ہے ہمارا تسلسل، اور یہ تسلسل یوں جاری ہے کہ حقیقت محمدیہ یثرب کی زمین میں ہے، عصمت فاطمہ کے ساتھ تسلسل جاری ہے، عصمت فاطمہ کے ساتھ، سہولت حیدریہ کے ساتھ، حلم حسنیہ کے ساتھ، شجاعت حسینیہ کے ساتھ، عبادت سجادیہ کے ساتھ، ماثر باقریہ کے ساتھ، آثار جعفریہ کے ساتھ، علوم کاظمیہ کے ساتھ، حجج رضویہ کے ساتھ، جود تقویہ کے ساتھ، نخاوت نقویہ کے ساتھ، حیبت عسکریہ کے ساتھ، اور غیبت الہیہ کے ساتھ۔ یہ ہے نفس کلیہ الہیہ سے نفس مطمئنہ تک یہ سلسلہ ہے، مگر نفس مطمئنہ پر وہ آیت آتے آتے عاشور کے عصر تک کیا گزری غریبان کربلا پہ، کیا گزری۔ ایک دن پہلے جس دروازے پہ عباس تھے، بیویوں کو اطمینان تھا کہ ابھی عباس باقی ہیں، علی اکبر تھے، اونا محمد تھے، قاسم تھے، ایک دن بعد ایسا اجڑا فاطمہ زہرا کا گھر، کا ایسا گھر کسی کا نہیں اجڑا ہوگا۔
وقت ایسا آ گیا کہ جب کچھ نہیں، حسین آئے خیمے کی تناب پر، داخل ہوئے خیمے میں، بہن کو بلایا اور کہا بہن وہ کرتا دینا جو ماں نے سیا تھا میرے لیے، میں ماں کا سیا ہوا کرتا پہن لوں۔ اور جب کرتا پہن چکے تو آگے بڑھ کے کہا بہن ذرا تمہارے بازو سے ردا ہٹانا، بی بی بازو سے ردا ہٹانا۔ بازوؤں کو بوسے دے کے کہا بابا نے کہا تھا ان بازوؤں میں اب رسیاں بندھے گی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا حسین ذرا گلے سے پیرہن سے گلے کے پاس جگہ دو۔ ایک مرتبہ حسین نے گلے کا ہاتھ سے نیچے کیا تو زینب نے چوم کے کہا اماں نے کہا تھا کہ جب تم یہ پیرہن پہن کے جانے لگو تو میری طرف سے گلے کا پیار کرنا۔ ہو چکی مجلس میں 2-4 منٹ میں زیادہ مصائب پڑھنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ آئے حسین آئے ڈیوڑھی پر، سناٹا ہے، آپ سنتے ہیں۔ میر انیس نے کہا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ کے دامن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا تبیر بھائی کو۔ آئے دین فرض تو بلند ہوئے، جنگ نہیں، بس 2-4 جملے اور میں پہنچ جاؤں منزل تک۔ دین فرض پہ بلند ہوئے، کہا چاہا کہ آگے بڑھ جائیں مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کہا چل ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، تو بھی زخمی ہے، مگر یہ آخری سواری ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے نیچے سر کی طرف پیروں کی طرف سر کو جھکایا، دیکھا ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا نہ جاؤ بابا، بابا نہ جاؤ بابا۔ حسین اترے، گھوڑے سے اترے، بی بی کو آغوش میں لیا۔ میر انیس نے کہا کہ حسین نے بی بی سے یہ کہا بی بی آج ماں کے سینے پہ سو جانا سکینہ، بیٹی آج ضد نہ کرنا۔ تو بے ساختہ بی بی کی زبان سے نکلا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ بھائی شاہ ابرار، اچھا جو نہ کر لیجئے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ بچی کو رخصت کر کے حسین چلے، میدان میں آئے، جنگ کی کیسے نہ لڑتا، فاتح خیبر کا لال تھا مگر ایک مرتبہ زخمی ہوتے چلے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، ہائے ہائے یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، 19 تو ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل۔ گھوڑے سے جھومتے ہوئے زمین پر آئے، سجدے میں سر کو رکھا، رضن بخضائہ وہ تسلیما لامرہ وہ صبرا علی بلائہ، یا غیاث المتقسین لا معبود سوا۔ اور اس کے بعد ایک ذرا سا جملہ کہا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے